السلام على بر محمد وآل محمد صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا نام اس نام کے صدقے غدبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے غدبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے غدبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی نعرہ صلوات پڑھنا سارے میں بردی کے نعرہ صلوات پڑھیں سارے میں چلیں جی، حالات معاملات دیکھ کر ایک رو بھائی پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں. نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ
نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ کیا چیز اسلام بغیر شبیر کیا چیز اسلام بغیر شبیر لا حول ولا قوت الا باللہ نافذ کرو فاتحہ نظر شہدائے کربلا برائے سنیے شہزادہ ہونے محمد علیہ السلام بلندرین صلوات پڑھ دیں سارے میں کہا محمد تو ذکرہ میں آپ لوگ بلندرین صلوات پڑھتے ہیں جو حوصلہ ملتا ہے بلندرین صلوات پڑھیں سارے مل کر جزاک جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے ارے جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے جلتی زمین پر تشنا جگر خو میں تر گرے ارے غل پڑ گیا کہ خاک پرش کے کمر گرے سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے عباس دل پاداغے علم کھا کے رہ گئے ارے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا ارے دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا اسنائے راغ میں علی اکبر نے یہ کہا اسنائے راغ میں علی اکبر نے کہا زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہان کو اور چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو پیاری بغن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنہا
ارے تن چاک چاک ہے گلے صد برگ کے نثار الجھے ہے پیچ کھائے ہوئے گیسوں کے بعد اوڑے ہے ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال اوڑے ہے ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال ماتھے ہے شک سروں سے آما میں بھی دور ہے اور سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے ماتھے ہے شک سروں سے آما میں بھی دور ہے سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے جب زخم کھا کے بنتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب حکمت پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حکمت عطا کی وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو خدا نے حکمت عطا کی وہ خیر کثیر ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اس بات کو سوائے صاحبان عقل خالص کے کوئی نہیں سمجھ سکتا اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا صرف اس کے جس کی عقل خالص ہو اور یہی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی کہ پروردگار میری اولاد میں سے میری نسل میں سے ایک ایسے نبی کو مبعوث کر ایک ایسے نبی کو پیدا کر جو انہی میں سے ہو مکے والوں میں سے ہو جو ان کو حکمت کی تعلیم دے اور گفتگو چلی تھی پھر ہماری اب آج کی رات اور کل بھی اشارہ کیا میں آپ کو اس متن پر لے کر آ گیا کہ جو متن پہلی مجلس سے میرے نظر میں تھا اور مد نظر تھا وہ تھا زیارت وارث کا متن کہ السلام علیک وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک وارث نوح نبی اللہ السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک وارث اور السلام علیک وارث روح اللہ السلام علیک وارث محمد حبیب اللہ. آج ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے کہ یہ ورثے نے کیا کیا اور آج میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ حسین ابن علی کی تنقیص ہے
یا حسین ابن علی کی تعریف. کمایا آپ کے دادا نے، پردادا نے، وہ دولت آپ تک پہنچی، تو کمال دادا کا ہے یا پوتے کا؟ کمال دادا کا ہے، کیونکہ دادا نے کمایا. خدا آپ سب کے جن کے والد زندہ ہیں ان کو زندہ رکھے، طول عمر دے. والد نے دولت کمائی، آپ کے پاس آئی، آپ کا کیا کمال؟ صرف بچا لیں اس دولت کو. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے آج کی تقریر کا. آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، ان کی وراثت الگ ہے جو سید الشہداء تک پہنچی، اور حضرت ختمی مرتبت کی وراثت الگ ہے جو سید الشہداء تک پہنچی. خوب باریکی کے ساتھ اس بات کو سمجھیے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک درد دل ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں. وہ یہ کہ بر صغیر کا ممبر اور شمالی امریکہ کا ممبر، اس میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے. خوبی یہ ہے کہ تمام ممبر سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں. خرابی یہ ہے یا نقص یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف فضائل پر گفتگو ہوتی ہے. فضائل لازم ہیں، کافی نہیں ہیں. فضائل ائمہ کے بعد یہ بتانا چاہیے کہ اب آپ کے گھروں میں نور رسالت کس طرح سے داخل ہو، نور امامت کس طرح سے آپ کے گھروں میں داخل ہو. میں نور امامت کو بتا دوں اور آپ کے گھروں میں نور امامت کو داخل نہ کروا سکوں، یہ میرا نقص ہے. شمالی امریکہ کے ممبر میں کیا ہے، مغرب کے ممبر میں، کہ وہاں پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت نے کیا پسند فرمایا. لیکن اس بات پر گفتگو کرتے وقت غالباً اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر 8 محرم کو بھی اخلاقی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے اخلاق تو بتا دیا، لیکن حضرت ابو الفضل عباس کی جو شخصیت جناب امام صادق کی نگاہ میں ہے وہ کب بتائیں گے؟ 7 محرم کو آپ نے جناب قاسم کی شہادت تھی، جناب قاسم کے ذکر کے بجائے ہم نے اگر اخلاقی مسائل پر گفتگو کی کہ دیکھو اچھا شیعہ یہ ہوتا ہے، تو جناب قاسم کی شخصیت کے جو سید الشہداء کے مد نظر ہے اس شخصیت کو آپ کیسے مومنین تک منتقل کریں گے؟ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی اگر شب ہے تو شہزادہ علی اکبر کے فضائل اس طرح سے پڑھیں کہ ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں حضرت علی اکبر کی محبت اس طرح سے آئے جس طرح سے مطلوب حسین ابن علی ہے. لہٰذا نہ ہمارا ممبر مرحلہ کمال پر ہے، نہ وہاں کا ممبر مرحلہ کمال پر ہے. مرحلہ کمال پر کیسے آئے گا؟ اہل بیت کی ہر شخصیت اس طرح سے آپ کے دلوں میں گھر کرے کہ جس طرح سے ائمہ چاہتے ہیں، اور نور اہل بیت اعمال اور افعال اہل بیت کے ذریعے آپ کے گھروں میں اہل بیت کا نور اس طرح سے آئے کہ جس طرح سے اہل بیت چاہتے ہیں. زندگی بھی اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہو، اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی محبت بھی آپ کے دل میں اسی طرح سے ہو کہ جس طرح سے اہل بیت چاہتے ہیں. یہ 2 مرحلے اگر آپ نے سر کر لیے تو یہ مرحلہ کمال کی جانب آپ چل پڑے. لہٰذا سید الشہداء کے پاس جو یہ وراثت آئی تو یہ کمال سید الشہداء ہے یا نعوذ باللہ نقص سید الشہداء ہے؟ بھائی آپ کے امام کے پاس جو تھا وہ تو سب انبیاء کا دیا ہوا تھا. لہٰذا اس بات کو آپ سمجھیے. اس بات کو میں سمجھاؤں کیسے آپ کی خدمت میں اور واضح کیسے کروں؟ پہلے تو کل کے قصے کو میں ختم کروں. جو فقیر آیا تھا، نہیں رہنے دیجیے، اس کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے اس کے بعد انیس کے 4 بند آپ کے سامنے پڑھنے جو اس واقعے سے متعلق ہیں. اور کیا کہنے سرکار، انیس نے کیا معجزہ، یعنی واقعاً ہم سید الشہداء تک کیا انیس نے جو فضائل کے اشعار گئے، میں اگر انشاءاللہ دعا کیجیے وقت بچے جلدی جلدی گفتگو کو وہاں تک پہنچائیں. ایک واقعے سے مدد دوں گا کہ وہ واقعہ پیش آیا ہشام ابن عبد الملک کے دربار میں. کہاں پر پیش آیا؟ دمشق میں، شام کی سرزمین پر. اور کس کے ساتھ پیش آیا؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام. واقعہ یہ ہوا کہ جب 6ٹھے امام اور 5ویں امام یہ دونوں پدر اور پسر، فرزند اور پدر گئے حج کرنے کے لیے، تو امام صادق علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا 2-4 سطروں پر مشتمل، کہ جس میں اپنے خاندان کی فضیلت کو بیان کیا اور کہا کہ خدا نے ہم کو عزت دی،
ہم ہیں جو حق ہمارے پاس ہے، امامت ہماری ہے تمام امت، اس خطبے کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر وہ وقت لگ جائے گا۔ امام نے فضیلت بیان کی، خلیفہ کے ہر کارندے نوکر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اطلاع دے دی کہ خانہ کعبہ میں حج کے ایام میں جعفر صادق نے، یہ میں کہہ رہا ہوں جعفر صادق، اس نے کچھ اور کہا تھا کہ محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق نے یہ گفتگو کی اور خانوادہ اہل بیت کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ ابھی کچھ مت کرنا، ان کو مدینے پہنچنے دو۔ یہ جو جملہ ہے کہ ابھی کچھ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عامت المسلمین کی نگاہ میں اہل بیت کی عزت بہت تھی۔ کہا دیکھو حج کا موقع ہے، کچھ مت کرنا۔ یہ مدینے پہنچے، جیسے ہی مدینے پہنچے حکم آیا کہ آپ دونوں باپ بیٹے آئیے شام۔ یہ تم نے خطبہ دیا کیسے کہ امامت تم اہل بیت کا حق ہے، جلدی جلدی مختصر کر کے اپنی زبان میں سنا رہا ہوں۔ حضرت امام باقر اور امام صادق علیہ السلام یہ دونوں گئے خلیفہ کے حکم پر شام کی سرزمین۔ کہاں سے پہنچے؟ مدینے سے شام پہنچے۔ تقریباً 10-12 دن لگ گئے ہوں گے، کیونکہ امام باقر کا جو سن ہے وہ بڑھاپے کی حدود میں تقریباً 53, 52, 54 سال کی حدود میں امام قدم رکھ چکے ہیں، امام صادق جوان ہیں۔ گئے، اب روایت بیان کی ہے امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر کی زبان مبارک سے نہیں ہے۔ جب گئے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ فَمَكَثْنَا 4 أَيَّامٍ وَحُجِبْنَا، ہمیں روکا گیا 4 دن تک کہ خلیفہ سے نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ توہین مقصود تھی۔ اب جو کس گھرانے کی توہین کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ فَلَمَّا أُذِنَ لَنَا، جب ہمیں اجازت دی گئی ہم دربار میں داخل ہوئے۔ جب دربار میں داخل ہوئے تو ہشام ابن عبد الملک تخت پر بیٹھا تھا اور بنو امیہ کے بزرگان، کمانڈر، سپاہی، جرنیل، دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا، ماحول میں جائیے، دربار ہے بنو امیہ کا، خلیفہ وقت تخت پر ہے۔ کون ہوگا اس کے پاس؟ بڑے ماہر تجربہ کار سپاہی اور بڑے ماہر تجربہ کار جرنیل۔ ہو کیا رہا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے تیر اندازی کا۔ جیسے ہی دیکھا، اس نے کہا 15-20 دن سفر میں تھے، 54, 55, 56 سال کا محمد باقر ہے، بوڑھا ہو گیا ہوگا، اب ہاتھوں میں کہاں طاقت، کہیں اور تو ان کو نعوذ باللہ رسوا نہیں کر سکے، یہاں پر ان کو خجلت زدہ کریں۔ کہا کہ اے محمد آؤ ادھر اور ارم مع اشیاخ قومک، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، بنو امیہ کے لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ بزرگان ہیں، تم ان کے ساتھ ذرا تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت کرو۔ امام نے فرمایا قد کبرت وانی لقلیل الرمایا، بوڑھا ہو چکا ہوں، بہت کم تیر چلائے میں نے، بچپنے میں کبھی چلائے تھے، میں تم سے یہ مطالبہ درخواست ہے میری کہ ان تعفیانی، مجھے معاف رکھو۔ امام تواضع میں فرما رہے ہیں، خلیفہ صاحب سمجھے کہ واقعاً امام بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے امام معصوم کو اپنی دکان نہیں کھولنی، ہر جگہ اپنے جوہر دکھاتے پھریں، جب ضرورت آئے گی تب علی کے بیٹے اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ کہا کہ بحق الذی اعزنا و بحق محمد المصطفیٰ، اس ذات حق کی قسم جس نے ہم کو عزت دی بنو امیہ کو۔ اچھا عجیب بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ خوبی کون سی ہے جو کہہ رہے ہیں ہم کو عزت دی، تلوار کے زور پہ تمہاری حکومت ہے، عزت اس کو دی ہے خدا نے جس کے قبر کی مٹی کھا کے شفا ہے۔ عزت اس کو دی ہے خدا نے کہ جس کے چاہنے والے آج تک اس کا نام لے کر پانی پیتے ہیں، اس کو عزت دی ہے، اس کو عزت دی ہے خدا نے کہ 1400 برس کے بعد بھی سینہ لہو لہان، سر لہو لہان، پشت لہو لہان، کسی سے توقع نہیں رکھتے کہ میڈل دے ہم کو، کوئی دعوت نہیں دیتا ان کو۔ کتنے کارڈ چھپتے ہیں یہاں پر آپ کی، ابھی تک میرے خیال سے بولٹن مارکیٹ پہ دستہ لگتا ہے حسینیہ ایرانیان پر، کتنے لوگ آتے ہیں السلام علیکم یا غریب حسینہ کرتے ہوئے، کون دعوت دیتا ہے ان کو؟ کوئی نہیں۔ کون ان کو میڈل دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ یہ عزاداری میڈل سرٹیفکیٹ پہ تو چلتی ہی نہیں ہے۔ آ جاتے، عزت اس گھرانے کو دی ہے خدا نے جس کے لیے لوگ پیشانی لہو لہان کرتے ہیں، عزت اس گھرانے کو دی ہے جس کی یاد میں نجف سے کربلا نہیں، بصرہ سے کربلا نہیں، سامرہ سے کربلا تک آتے ہیں۔ عزت اس گھرانے کو دی ہے کہ کروڑ پتی عراقی ہے
کہ تم زوار حسین ابن علی ہو؟ جی. کروڑ پتی ہے؟ لاؤ تمہارے پیر دبا دوں، تمہارے موزے دھو دوں، تمہارے پاؤں دھو دوں. عزت اس گھرانے کو دی ہے، کوئی دعوت نامہ نہیں ہے. اس گھرانے کا ملک عظیم ہے، اس گھرانے کے آگے کوئی آ ہی نہیں سکتا. لہذا کہا امام نے کہا اچھا. کہا کہ دیکھو ناولو السہم والقوس. ایک بنو امیہ کے شخص سے کہا دو محمد باقر کو ذرا کمان اور تیر. امام باقر فرماتے ہیں یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں نا، خود میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو پڑھ سکوں بخدا. اور عجیب عظمت ہے ہمارے امام کی. اور انشاءاللہ کہ امام باقر ان جملوں کو سنیں اور امام صادق اور مجھ کو بھی اجر دیں اور آپ کو بھی. امام صادق فرماتے ہیں کہ فوضع ابی السہم فی کبد القوس. میرے بابا نے تیر کو رکھا کمان کے بیچ میں اور کھینچا. ورما تیر چھوڑا. اصاب فی وسط الغرض، درمیان میں جا کر لگا. بچے بیٹھے ہیں بچوں کے لیے. امام نے کہاں پر ہٹ کیا؟ دا بلز آئی. یہ آپ ہی بچوں سے سیکھا، مجھے اتنی نہیں کچھ آتا جاتا، آپ ہی سے سیکھا ہے، آپ ہی کو واپس کر رہا ہوں آپ کے جملے. تو امام نے بلز آئی میں مارا. اس نے کہا اتفاق سے ہو گیا ہوگا، بوڑھا شخص ہے. کہا دوسرا تیر دو. فناولہ الثانیہ، دوسرا تیر دیا. فوضع ابی، میرے بابا نے وضع السہم فی کبد القوس. صلوات اللہ وسلام علیہ. درود بھیجیے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں بلند آواز. بچیاں جو میری بیٹھی ہیں نا، اور جن کی آغوش میں اگلی نسل آنی ہے، اس واقعے کو سن کے اگر ان کا دل تڑپے تو مولانا کی تعریف مت کرو. مولانا آج میرا کل دوسرا دن ہے، بدن گلے گا سڑے گا کچھ نہیں. بچیوں سے میں کہہ رہا ہوں جن کی آغوش میں اگلی نسل آئے گی، جب اس واقعے کو سن کر ان کا دل تڑپے امام باقر کی بارگاہ میں، اسی وقت امام باقر کی والدہ گرامی جناب فروہ جناب سیدہ سے دعا کریں کہ شہزادی ہماری آغوشوں میں وہ نسل آئے جو 50 سال بعد کے ممبر کو قرآن اور ثقلین کے مطابق آگے بڑھائے. میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں اپنی بچیوں سے بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ وہ یہ کام کریں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جب تک اس گھرانے کی التفات و توجہ نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. فرما الثانیہ، دوسرا تیر مارا. فاصاب السہم الاول وشق النبل، دوسرے تیر کو چیرتا ہوا نوک کو چیر کے درمیان میں لگا. ابھی تسلی نہیں ہوئی، بادشاہ سلامت کی. کہا کہ تیسرا دو. اچھا خلیفہ سمجھ رہا ہے کہ پوری اسلامی مملکت میرے ہاتھ میں. وہ یہ نہیں سمجھا تو دربار میں موجود ہے نا، یہ اس مملکت کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. امام باقر جناب امیر المومنین کے بیٹے ہیں. امیر المومنین کی بادشاہت کون سی تھی؟ کوفے مدینہ مکے کی بات نہیں کر رہا. اس مملکت کا نام ہے مملکت لا فتح. وہ مملکت ایسی ہے کہ جناب امیر دنیا سے چلے بھی جائیں کوئی اس ملک کو چھین نہیں سکتا. مملکت لا فتح سوائے خدا کے مملکت کا نہ کوئی دیکھ سکے نہ احاطہ کر سکے. خدا نے جہاں تک خدا کا علم تھا خدا نے دیکھا مملکت لا فتح کا بادشاہ بنایا علی بن ابی طالب کو. آپ دمشق کے تخت پر بیٹھے ہیں، آپ کی اوقات کیا؟ کہا کہ چوتھا دو. اب ذرا اوسان خطا ہوئے خلیفہ کے. وضافی کبد القوس ورما، چوتھا تیر رکھا. چوتھے تیر نے پچھلے تینوں تیروں کو فاصاب شق ریشہ، جو تیر کے پیچھے پر لگے نہیں ہوتے ان کو چیرا. بیچ میں سے چیرتا ہوا گیا اور چاروں تیروں کو چیر کر دوبارہ وسط میں لگا. اب عجیب جملہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. کہا کہ پانچواں دو، چھٹا دو، ساتواں دو، آٹھواں دو، نواں دو. امام باقر تیر اب امام نے نہیں کہا اب تسلی ہو گئی آپ کی، نہیں، اب علی کے بیٹوں کو مقابلے کے لیے بلایا تو آخر تک کھڑے رہنا.
تیر لگائے جناب حضرت باقر العلوم نے، اور 8 کے 8 تیروں کو 9واں تیر چیرتا ہوا گیا. جب 9 تیر، اچھا میں ارباب ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، 9 کا جو عدد ہے وہ جناب سیدہ کے اسم مبارک کا عدد ہے. مجھے نہیں پتا تعلق ہے نہیں ہے، میں نے کہا ارباب ذوق کو بتا دوں. جب تیر لگا چکے تو خلیفہ نے کہا اجبت حل زعمت انک کبرت، بہترین تیر چلائے تم نے، یہ کیسے تم نے سوچ لیا محمد باقر کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو. یہاں تک سن لیا آپ نے قصہ. اب نوجوان بچے سنیں، ایک چیز ہوتی ہے کسٹمائز، ایک ہوتی ہے ڈیفالٹ. یہ بھی میں نے آپ بچوں سے سیکھا ہے. ابھی 4 دن کا سفر کر کے بوڑھا امام آیا ہے، یہ جو کمان اس نے لیا، امام باقر فرماتے تولا نہیں کہ میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ذرا سا سنکورائز کروں. یہ بچے سمجھ رہے ہیں میری بات کو، فیملیئر ہو، وزن دیکھوں، اسٹرنگ اس کی کتنی اسٹف ہے، کتنی لوز ہے، کتنی سخت ہے، کہاں تک اس کی الاسٹیسٹی ہے، مجھے کتنی طاقت لگانی ہے. بچپن میں کبھی چلایا تھا. جب بادشاہ پریشان ہو کہا یہ کیسے، کہا کہ پھر میں نے جو تیر چلائے تھے کبھی بچپن میں، یہ اہل مدینہ مقابلہ کرتے تھے، لیکن میں نے جب بچپن میں تھا تو کچھ عرصے کے لیے تیر چلائے تھے. یہ پریکٹس کب کی، مشق کب کی، بینائی آپ کی کیسے سالم، طاقت کیسے آئی اتنی. خوب توجہ کیجیے گا. آپ بھی اسی ماڈل کی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کا دوست کہتا ہے یہ 125 ہے، 70 چلاؤ. آپ کہتے ہیں ذرا دیکھوں پسٹن کیا ہے، بریک کیا ہے، ذرا چکر لگا کے آؤں. آپ 18 برس کے ہو گئے، گلی کا چکر لگا کے آتے ہیں. آپ کا امام 54-57 برس کا ہے. ہاتھ میں جب کمان لیا تو دیکھا نہیں کہ بائی ڈیفالٹ ہے، کسٹمائز ہے، یہ والی ذرا ہاتھ پہ جچ نہیں رہی، ہماری گرفت میں سنکورائز نہیں ہو رہی، فیملیئر نہیں ہے، سملیرٹی نہیں آ رہی، اس کی اسٹرنگ لوز ہے. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیر لیا، وضع فی کبد القوس ورما. اجہتا، بہترین تیر چلائے تم نے، بہترین تیر چلائے. حل زعمت انک کبرت، یہ تم نے کیوں سوچا کہ بوڑھے ہو چکے ہو. حل ابنک جعفر یرمی، اچھا یہ بتاؤ جو تمہارا نوجوان بیٹا پاس کھڑا ہے جعفر صادق، یہ بھی اسی طرح سے تیر چلاتا ہے. آپ آئے تھے حضرت باقر کو نعوذ باللہ تضحیک کا نشانہ بنانے، اب اتنے سٹ پٹا گئے کہ تمہارا بیٹا بھی ایسے ہی تیر چلاتا ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں، کہا نحنو نتوارث الکلام الکمال، ہم ایک دوسرے سے کمال کو ورثے میں لیتے ہیں، سیکھتے ویکھتے نہیں ہیں ہم. نجاست سے باہر وہ نکلے جو نجاست میں پیدا ہوا ہو. ہماری ولادت ہی طاہر گھروں میں ہے، تم نکلو نجاست سے. نحن نتوارث الکلام الکمال، کمال کے وارث ہمیں. اچھا بادشاہ نے گفتگو کی، امام کو کھڑا کیا تخت کے سامنے، حضرت باقر بھی تخت کے سامنے کھڑے اور حضرت جعفر صادق بھی. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے. امام صادق فرماتے ہیں میرے والد اور ہم دونوں تخت کے سامنے کھڑے ہیں. کافی دیر گزر گئی، بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، جاؤ بیٹھ جاؤ. اچانک جب کچھ دیر زیادہ گزر گئی تو غضب ابی ونظر الی السماء وکان ابی اذا کان یغضب نظر نحو السماء شبہ المغضب. فرماتے ہیں حضرت صادق کہ میرے بابا باقر العلوم حضرت امام باقر کو، میں نہیں کہہ رہا غصہ آتا تھا، جب جلال الہی میرے بابا کے وجود سے ظاہر ہوتا تھا. جب یہ غصہ مجھ کو آپ کو آتا ہے، ان کے وجود سے جلال الہی ظاہر ہوتا ہے. جب میرے بابا کو جلال الہی ظاہر ہوتا تھا تو میرے بابا آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شبہ المغضب، ایسے کہ جیسے چہرے پر غصے کے آثار ہوں. اب میرے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا غصے سے. ترجمہ میں کر چکا، جلال الہی ظاہر ہوا چہرے سے. وَقَادَ أَن يَهُمَّ بِهِ، خوب توجہ کیجئے گا. حضرت صادق فرما رہے ہیں نزدیک تھا کہ میرے بابا حضرت باقر دبوچ لیتے خدا کے ارادے سے خلیفہ کو.
اچھا جب ان کی مرضی ہوگی یہ ہتھکڑیاں پہن کے شام تک جائیں گے، جب ان کی مرضی نہیں ہوگی یہ تخت کو الٹا دیں گے، جب ان کی مرضی ہو، کیونکہ مرضی خدا کے امین ہے۔ ایک دفعہ اچانک بادشاہ نے دیکھا، خلیفہ سمجھ گیا، کہا کہ آئیے آگے، آنا کہو، گلے لگایا امام باقر کو، امام صادق کو، واحد جیسا، اور اس کے بعد بٹھایا اپنے برابر میں اور گفتگو کی۔ جب امام نے یہ کہا کہ کمال کو ہم لیتے ہیں کس سے؟ اپنے ورثے میں لیتے ہیں، ہم کمال کسی سے سیکھتے نہیں۔ کہا یہ کون سا کمال ہے جو آپ سیکھتے ہیں ورثے میں؟ یہ کہاں پر ہے قرآن میں؟ قرآن کے بارے میں گفتگو کر کس سے رہا ہے آپ یہ دیکھیے۔ کہا یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ یہ کمال ہم ورثے میں لیتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ کمال ہمیں ملا ہے اس آیت کے ذریعے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے آج کے دن تمہارے دین کو ہم نے مکمل کیا اور تم پر نعمت کو تمام کیا، اور آج کے دن ہم خوش ہو گئے، خدا فرما رہا ہے راضی ہو گئے کہ تمہارا دین اسلام قرار پائے۔ تو یہ جو ہمارے جد کو ملا تھا نا، وہ جد سے ہو کر آیا ہے۔ اس میں تیر اندازی کہاں پر ہے؟ بھائی خدا خود تو فرما اتممت علیکم نعمتی، ہر نعمت کو تمام کیا۔ لہذا جب یہ گھرانہ دعا پڑھے گا تو نہ اس گھرانے جیسی مترنم آواز کسی اور کی ہو سکتی ہے سید ساجدین کے علاوہ۔ جب یہ گھرانہ دعا پڑھ کے بتائے گا تو اس گھرانے سے بڑی کسی کی دعا نہیں ہو سکتی۔ جب یہ گھرانہ عبادت کرے گا تو اس سے بڑھ کر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ گھرانہ روٹیاں دے گا تو اس گھرانے کی روٹیوں سے بڑھ کر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ روٹیاں دی جائیں گی زمین پر، آیتیں اتریں گی آسمان سے۔ جب یہ اس گھرانے کے افراد جنگ کریں گے تو ایسی جنگ ہوگی کہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ تمام کی تمام نعمت خدا نے ہم پر تمام کی۔ قوم موسیٰ کو نعمت دی، نعمت کو تمام نہیں کیا۔ ہمارے جد کو نعمت دی، نعمت کو تمام کیا، اور اس کے بعد فرمایا اتممت علیکم نعمتی۔ لہٰذا یہ جو کمال ہے یہ رسول خدا کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ اب چلیے دوبارہ زیارت وارث کی طرف۔ السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد حبیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اب میں نتیجہ دے کر بات کو آگے بڑھ جاؤں گا، دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ ہر نبی کو خدا نے کمال دیا۔ حضرت آدم کو علم آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء کا علم دیا، لیکن علم نے کر لی خطا ایک مقام پر۔ اس خطا کا فلسفہ کیا تھا؟ گناہ نہیں تھا لیکن خطا تھی۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آدم سے کہا تھا شجرے کے پاس مت جانا، آدم شجرے کے پاس چلے گئے۔ مجھ پر گندم حرام نہیں تھی، میں نے زندگی بھر جو کے آٹے کی صرف روٹی کھائی۔ وعدہ کیا تھا آدم نے، نبھایا میں نے۔ نوح پر جب دباؤ آیا، 950 برس تبلیغ کی، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں غالب، میں مغلوب ہونے والا ہوں، میری قوم میری بات کو نہیں سن رہی ہے، فانتصر میری مدد فرما، کوئی مدد عالم غیب سے آئے۔ اور نوح نے پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم لم یلدوا الا فاجرا کفارا۔ پروردگار زمین پر کسی ایک کو مت چھوڑ کے جو کافر ہے، میری بات نہیں مان رہا۔ یہ نوح کا مرحلہ تھا۔ آل رسول تیر کھاتے گئے، نیزے کھاتے گئے، خیمے جلے، گھر جلے، شہزادیوں نے ظلم کے پہاڑ سہے، بغیر اماری کے اونٹوں پر سفر کیا، کبھی بد دعا نہیں کی۔ مرحلہ کمال نوح دیکھنا ہے، اہل بیت میں آ کر دیکھو۔ مرحلہ کمال علم آدم دیکھنا ہے، علی بن ابی طالب میں آ کر دیکھو۔ درود پڑھی محمد آل محمد۔
آپ کا شعر سمجھ تو نہیں پایا, آواز یہاں تک نہیں آئی, لیکن آپ کا شکریہ, مجھے سانس لینے کا موقع مل گیا. اور آپ سب کی سلامتی کے لیے اور ہمارے اس برادر کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجیے ذرا. میں نے آپ سب کی سلامتی کے لیے اسے درود پڑھوایا کہ کل سے کہیں اور میرا مومن بھائی کیا مولانا نے ان کے درود پڑھوا, ہم بھی ایک شعر پڑھیں تو ہمارے بھی درود پڑھوا دے. تو یہاں پر 4-5 لوگوں نے اگر مل کے شعر پڑھنے لگے تو میرا وقت چلا جائے گا. لہٰذا آپ سب کے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے اور اس بھائی کی سلامتی کی بھی انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار ان کو بھی آپ سب کو سالم رکھے, اور جو اس امام باڑے میں جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کمال وہاں تک تھا, لیکن یہ کمال کہاں پر آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم نہیں, کہیں نہیں آیا. اتممت علیکم نعمتی کہیں نہیں. یہ کہاں پر آیا؟ رسول خدا کے وجود میں. یعنی لفظ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر نبی کی نبوت ایک مرحلہ کمال پر تھی, اس مرحلہ کمال پر نہیں تھی کہ جس کے بعد کوئی کمال نہ رہے. ہر نبی کی نبوت ایک مرحلے پر تھی, لیکن یہ نبوت جب ہوتی ہوئی آئی رسول خدا کے وجود میں تو کتاب بھی ایسی دی کہ جس کے برابر کوئی نہ ہو, قلب بھی ایسا دیا جس کے برابر کوئی نہ ہو, بیٹی اور داماد اور بھائی اور بیٹے بھی ایسے دیے جن کے برابر کوئی نہ ہو. ہر نبی کے گھر والے تھے, لیکن کسی نبی نے نہیں کہا میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہ صرف رسول خدا کو, اے نبی اے محمد مصطفیٰ, ایک پلے میں تمہاری رسالت, دوسرے پلے میں محبت قربا. اگر اجر دینا چاہو تو نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز نبی کو مرحلہ کمال پر ملی. تو یہ رسالت جو آدم تک آئی کچھ نہ کچھ کسر رہ گئی, میں نہیں کہوں گا ناقص, کچھ نہ کچھ کسر رہی. قرآن گواہ ہے. یہ رسالت آئی نوح تک, کچھ نہ کچھ کسر رہ گئی. یہ رسالت آئی ابراہیم تک, کچھ نہ کچھ کسر رہ گئی. مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہہ رہا. اگر ابراہیم اس مقام پر ہوتے تو اپنے لیے دعا کر لیتے. کیا فرمایا تھا ابراہیم نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, پروردگار والحکمت ویزکیہم, پروردگار ان میں سے ایک رسول کو بھیج جو اس حکمت کے اس مرحلے پر ہو. تمام انبیاء کا جب خدا نے ذکر کیا تو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. سورہ احزاب میں فرمایا اے میرے نبیوں, اے نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, میں نے جب تم کو ایک خاص طرح کی حکمت دے دی اور ایک خاص طرح کا علم دے دیا اور ایک خاص طرح کی کتاب دے دی. تمام انبیاء سے گفتگو کرتے ہوئے خدا نے کیا فرمایا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, ایک خاص طرح کی جب کتاب ہم نے تم کو دے دی اور ایک خاص طرح کی حکمت دے دی, اس کے بعد ہمارا ایک رسول آئے گا, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم اس پر ایمان لاؤ گے, اس کی مدد کرو گے. تو یہیں سے طے ہو گیا تمام انبیاء کو دی کتاب و حکمت, ایک کتاب ایک خاص طرح کی حکمت. رسول کو دی یعلمہم الکتاب. یہ الکتاب کا وزن کتنا ہے؟ رسول خدا کی زبان مبارک کا وزن کتنا ہے؟ رسول خدا کے قلب مطہر کا وزن کتنا ہے؟ رسول خدا کی روح کا وزن کتنا ہے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا, سورہ رات بتائے گی. حبیب دیکھو, وقال یقول الذین کفروا لست مرسلا, حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. قل, ان سے کہو, کفا باللہ بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے, شہادت کے لیے خدا کافی ہے. جب خدا کافی ہے تو اب کسی دوسرے کو خدا اپنے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ جس کو خدا اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے نا, اپنی مدد کے لیے نہیں, رسول خدا کی گواہی کی مدد کے لیے, تو آپ بھی تو اسی کو جوڑتے ہیں اپنی مدد کے لیے. فرمایا فقل, ان سے کہہ دو کہ کیا کہو, کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے. ومن عنده علم الکتاب, سلیمان کے وزیر نے کہا تھا علم من الکتاب, کچھ علم تھا کتاب کا. یہاں رسول کی بات نہیں ہو رہی, جو رسول کی گواہی دے گا کتاب کا پورا علم اس کے پاس ہے. اب زبان علی ابن ابی طالب کا وزن سمجھو, علم الکتاب. خدا جس کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ جوڑ دے, اب قیامت تک جو زبان اس زبان کے خلاف کھڑی ہو خدا خود اسے کاٹ کے رکھ دے گا.
لہٰذا اب آپ سمجھے کہ یہ کمال کہاں تک آیا؟ یہ کمال آیا رسول خدا کے وجود تک. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آم لگایا آپ نے، مولانا یہ آم جو ہے نا ذرا سا اس کا مزہ شیرین نہیں ہے، تو اس میں اب کسی اور آم کے ساتھ پیون کاری کریں گے، اور جو پیون کاری اب بچے کہیں گے کیا گرافٹنگ کریں گے اس کی، اس شاخ اٹھا کے اس کے ساتھ لگائیں گے، پھر کچھ بہتر مزہ. نہیں مولانا اب بہتر تو ہوا ہے لیکن پانی ذرا اچھا دیں گے. نہیں وہ تب بھی بہتر، اب اس درخت کو اکھاڑ کے وہاں لگائیں گے، پھر دوسری قلم لگائیں گے اس کے ساتھ. پھر مولانا یہ دادا نے شروع کیا تھا قلم لگانا، اب ہم 70 سال ہو گئے تو اب جا کر اس آم کا مزہ اس مٹھاس پر پہنچا ہے جو دنیا تڑپ رہی ہے اس آم کو کھانے کے لیے. آپ نے کیسے بدلی زمین اس کی؟ مولانا علم ہے، ایگریکلچر میں PhD ہیں ہم نے چیک کروایا زمین کو، نہیں یہ زمین اس سے بہتر، یہ زمین بھی اچھی ہے، اس سے بہتر وہ زمین. پھر ہم نے کہا نہیں وہاں پر سیموتھور ہے، واٹر لاگنگ ہے، تو ہلکی سی شوری اور نمکاہٹ نمکین پن ہے، تو ہم نے وہاں لگایا. پھر مولانا کھاد منگوائی کہاں سے؟ وہ افریقہ کے کسی کونے سے، نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے کھاد منگوائی، یہ کیا فلاں کیا. تو اب 80 سال بعد مولانا یہ جو آم بکتا ہے نا لاکھوں روپے کلو بکتا ہے. تو وہ جو 70 سال پہلے آپ کے دادا نے لگایا تھا اس زمین میں آم، وہ آم نہیں تھا. کیوں کوالٹی اس کی قدر و قیمت اور منزلت اتنی بہترین ہوئی؟ مولانا 70 سال میں قلمیں لگائی گئیں، پیون کاری کی گئی، پانی بدلا گیا، مرحلہ کمال تک لایا گیا. تو جو آدم تھے وہ بھی رسول تھے. نوح بھی رسول تھے، موسیٰ بھی رسول تھے. خدا نے ہر نبی کے ساتھ جب اپنا معجزہ دکھا دیا نا، تمام معجزوں کو یکجا کر کے، اب چلیے دوبارہ دمشق کی مسجد میں امام باقر یہ نہیں فرما رہے کہ تیر اندازی اپنے جد سے لی ہے. یہ تیر اندازی کی بات کرو معمولی سی صفت ہے، تم آسمان کی باتیں کرو بتائیں گے، زمین کی تہ کی باتیں کرو بتائیں گے، ہر کمال کو ہم نے دیا. تو یہ رسالتوں کا کمال جب آیا ختمی مرتبت کے پاس، تو ایک دفعہ عبد المطلب نے جو امتحان دیے تھے، ابو طالب نے جو امتحان دیے تھے، جناب ہاشم نے جو امتحان دیے تھے، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ امتحان جب رسول خدا کی روح میں آیا تو جو پھل لگانا چاہتا تھا پروردگار حسن اور حسین کے نام سے، اب جو سیدہ کی آغوش میں حسن حسین آئیں گے، ان میں نوح کا نور نہیں ہوگا، نوح کا وہ نور ہوگا جو رسول خدا کی روح سے گزر کر کمال تک پہنچا. بات آپ نے سمجھ لی؟ چلیے اب میں زیادہ اس سے آپ کو زحمت نہیں دوں گا. چلیے جب فقیر آیا اور اس نے یہ کہا انت الجواد انت جواد وانت معتمد وقد كان ابوك قاتل الفسقا لولا الذي كان من اوائلكم لكان الجحيم علينا منطبقا لم يخب الان من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقا. کل جو لوگ نہیں تھے، فقیر آیا پوچھا کریم ترین کون ہے مدینے میں. اب اس فقیر سے کوئی سمجھائے جا کر، ابھی رسول خدا کی شہادت کو 20-30 سال ہوئے ہیں، پورے مدینے میں سب کے سب قرآن حافظ نمازی. کہہ رہا ہے حافظ نمازی بہت ہوں گے، رسول کا نور بتاؤ کہاں پر ہے. کہا کہ دیکھو حسن حسین کے ہوتے ہوئے کس ملعون میں جرت ہے کہ وہ یہ کہ رسول خدا کا نور میرے پاس ہے. صحابہ سے سیکھیے حب حسین ابن علی کو. صحابی نے بتایا کہ حسین کے پاس جاؤ. صحابہ جانتے ہیں کہ حسین کیا ہیں اور ہم کیا ہیں. الف زبر آ بے زبر با پڑا ہوا متقی اور ہے، آغوش فاطمہ کا نور اور ہے. شعر پڑھا، مولا حسین نماز پڑھ رہے تھے، فسلم الحسین یا حسن، کہا کہ مال حجاز میں کتنا بچا ہے، 4000 دینار لا کے دیے. امام نے نزع بردئی ہے، اپنی ابا کو اتارا. بخدا یہ جملہ انشاءاللہ کہ آپ کے دلوں میں اس طرح سے جائے، میں اس کو نہیں سمجھا پا رہا، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا. الفاظ حقیر ہیں. نزع بردئی ہے، کیا کہنے سرکار، بخدا نزع بردئی ہے.
حسین ابن علی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نگاہیں ملکوت اعلیٰ تک ہے. نزع بردئی ہے لپیٹا، وہ آتا ہو من شق الباب، دروازے کے پٹ کو کھولا اور ہاتھ بڑھا کر آنکھیں نہیں ملائیں. کیوں نہیں ملائیں؟ امام رضا کی حدیث کہ لا ارا ذل السؤال فی وجہ، آنکھیں کیوں نہیں ملا رہے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا امام رضا علیہ السلام کہ مدینے میں تجھے دوبارہ دیکھوں تو مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو کہ میں نے علی رضا سے پیسے لیے تھے. آنکھوں کو قصہ سمجھ میں آ گیا. امام حسن مجتبیٰ حبشی غلام کو دیکھا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ مجھے لگا میں گستاخی ہو رہی ہے، سبت اصغر چھوٹے نواسے کے واقعات آ رہے ہیں اور سبت اکبر حضرت امام مجتبیٰ کے واقعات نہ آئیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ امام مظلوم ہے. اس حضرت سبت اکبر امام مجتبیٰ حسن مجتبیٰ کو مظلومیت سے آپ کی ذمہ داری ہے نکالنا. 7 صفر کو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے. مجلسیں کیجیے اپنے گھر میں، علم لگاتے ہیں مولا حسین کے برابر میں مولا امام مجتبیٰ کا علم ہو. اور ابو الفضل عباس کو تو بھول ہی نہیں سکتے، کیسے بھولیں گے حضرت ابو الفضل عباس. یہ انشاءاللہ 8 محرم کو عرض کروں گا کہ حضرت ابو الفضل عباس واقعاً مرتبہ وہ ہے کہ ناقابل درک ہے. خیر تشریف فرمائیں. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں. غلام کو دیکھا امام حسن مجتبیٰ نے کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ ایک کتا بیٹھا ہے اس کو پھینکتا ہے، کتا کھاتا ہے. یہ نگاہ کون سی نگاہ؟ نگاہ حکیمانہ ہے. خوب توجہ کی، یہاں پہ رک جائیے ذرا سا. یہ امامت کا وہ پورشن ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تقریر کروں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، ہیومن ڈیولپمنٹ. جن کے پاس صاحبان ثروت، صاحبان دولت اور صاحبان مال، جن کی فارچیون گن نہیں سکتے، وہ یقیناً موجود ہوں گے. آواز جائے گی اپنی دولت کہاں خرچ کر رہے ہو؟ اس جگہ خرچ کرو جب مرو تو امام مجتبیٰ تمہیں سلا دیں. ہیومن ڈیولپمنٹ جس طرح سے ائمہ نے انجام فرمائی ہے کسی نے نہیں فرمائی. نگاہ حکمت یہ ہے. کتنے بچیوں اور بچے ہیں جو سگنلوں پہ وائپر سے شیشے صاف کر رہے ہیں. بخدا اگر امام مجتبیٰ اس زمانے میں ہوتے، کتنے بچے بچیوں سے کہتے تم یہ کام غلط کر رہے ہو، آؤ تمہیں درس پڑھوائیں گے، تمہیں بہترین علم کی بلندیوں تک پہنچائیں گے. تمہارے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگا تم میں ایک بہترین ڈاکٹر چھپا ہوا ہے، تم میں ایک بہترین انجینئر چھپا ہوا ہے. امام معصوم کی کم ترین حد یہ ہے دنیاوی لحاظ سے، کم ترین جو ہم سمجھ سکتے ہیں، کہ استعداد، صلاحیت، پوٹینشل، ایبیلٹی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. امام کے پاس جو پہنچ جائے امام اس کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے. دیکھا غلام فوراً کہا لما لا تغابن ہو، وہ تو شاطر ہو، یہ تو بچا کیوں نہیں رہے اپنے لقمے کو کتے کے منہ سے؟ بھوکا ہے تو غلام ہے، کیوں ایک لقمہ اس کو دے رہا ہے، ایک لقمہ خود کھا رہا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ انی لا استحی ان آکل وذو عینین ینظر الی. مولا فرزند رسول مجھے شرم آتی ہے کہ 2 آنکھوں والی خدا کی کوئی مخلوق بھوک کے عالم میں مجھے دیکھے اور میں اس کو شریک نہ کروں. یہ ہے آل رسول. یہ فاطمہ زہرا کے بچے ہیں. بی بی کیا بات ہے تیرے بچوں کی، کیا بات ہے تیری اولاد کی. طہارت جس گھرانے پہ ختم ہے اس گھرانے سے شروع ہوتی. جیسے مولا نے سنا کہ لا تبرح من مقامک، اب من انتا، کون ہو تم؟ کہ غلام ہوں. کس کا غلام ہوں؟ ابان ابن عثمان کا. وَلَمَنِ الْحَائِطِ، یہ باغ جس کی تو رکھوالی کر رہا ہے کس کا؟ ابان ابن عثمان کا. کہ لا تبرح من مکانک حتی اعود، اپنی جگہ سے ہٹیو مت یہاں تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں. سمن وطاعتا یا ابن رسول اللہ. آئے قد اشتریتک واشتریت الحائط ووہبتک. کہا دیکھ میں نے تجھے بھی ابان ابن عثمان سے خرید لیا، اس باغ کو بھی خریدا. جیسے ہی غلام نے سنا کھڑا ہوا کہ سمعن وطاعتا لمولائی ابن رسول اللہ. کل تک ابان ابن عثمان کا غلام تھا، اب آپ کا غلام ہو کیوں؟ آپ نے خرید لیا. کھڑا ہوا کہ رسول کے بیٹے پر جان نثار حکم فرمائیے. کہا نہیں، تو میرا غلام نہیں ہے، میں نے خرید کر تجھے آزاد کیا. اب آزاد کیا کھائے گا کہاں سے؟ کہا باغ خرید کر تجھ کو دیا. وہ جو فقیر آیا تھا نا مولا حسین کے پاس، اپنی ابا میں 4000 دینار دیے تھے. امام حسین کے آخری شعر سن لیجیے. فرمایا
خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. یہ لے لے 4000 دینار، مولا حسین کا شعر ربائی، یہ لے لے 4000 دینار اور جان لے میں بڑا پریشان ہوں تیرے حال کی وجہ سے، شفقت آ رہی ہے مجھے، تجھ پر رحم آ رہا ہے. دیکھ بات سن، لو کان فی وسعتنا الغد، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اگر ہمارا ہاتھ کھلا ہوتا لکان سمانا علیک مندفقہ، اگر ہمارے ہاتھ میں اے سائل، اے گداگر، اے بھکاری زیادہ پیسہ ہوتا تو دیکھتا ہماری سخاوت پھر ہے کیا، 4000 سونے کے سکے دیے. ولیکن ریب الزمان ذو غیر والکف منی قلیلا نفقا، لیکن میں کروں تو کیا کروں، زمانے نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، ہمارے مال کو چھین لیا، جتنا مال تھا تجھے دے دیا. اگر ہوتا تو دیکھتا کہ سخاوت ہوتی کیا ہے. دونوں بھائیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، سخاوت کس مرحلے پر ہے، یہ ہے نگاہ حسین ابن علی کی، فقیر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہے. یہ ہے نگاہ حضرت امام مجتبیٰ کی کہ جیسے ہی دیکھا صاحب استعداد اور صلاحیت غلام ہے. تقوی کا مرحلہ یہ ہے کہ کتے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، ایک نوالہ اس کو دے رہا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ غلام رہے. اب رسول کا بیٹا جائے گا، تجھے بھی خریدے گا، باغ کو بھی خریدے گا، اور باغ تجھے ہبہ کرے گا، تجھے آزاد کرے گا. احسان نہیں جتائے گا، احسان وہ جتاتے ہیں جو غلیظ ہیں. ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں. ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے. بات کہاں تک آئی؟ آنکھوں تک. یہاں پر 8 آنکھیں ان کا ذکر ہے. 2 آنکھیں امام حسین کی، بلکہ چشم مبارک، یہ وہ آنکھیں ہیں جو سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. 2 آنکھیں اس فقیر کی جس کا سامنا نہیں کیا مولا نے، 2 آنکھیں اس غلام کی، اور 2 آنکھیں اس کتے کی. ایک اور 2 آنکھیں بھی ہیں حضرت مجتبیٰ کی. کوشش کرو میرے عزیزوں، بچوں، نوجوان، اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو امام حسین کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ. 9-10 ہزار کے مجمع میں پڑا، اتنی بھیڑ تھی، علامہ صاحب، مولانا، کچھ نہیں، سب بیکار. امام حسین کی نگاہوں میں جو چیز نہ آئے کوڑے کے ڈبے میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے. آنکھوں تک آ گئے. اب دعا کریں مجھے طاقت دے خدا اور میں یہ پڑھ دوں. انیس 10 آنکھیں ہیں یہاں پر ہمارے ان 2 قصوں میں. اب انیس نے مبالغہ کیا، نہیں سرکار، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. اب اردو کا جو حشر ہے ہمارے ملک میں، اس کے بعد میں توقع نہیں رکھتا کہ نوجوان بچے سمجھ پائیں، لیکن اب سنتے رہے، تشریح کا وقت نہیں ہے، تشریح کے لیے کم از کم 35 منٹ چاہیے. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. حسین کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، غلط ہے، خطا ہے. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. پردے ہوں کیوں نہ 7 کہ نور خدا ہے یہ. بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ. اب 10ویں 11ویں 12ویں کا اگر نصاب کسی کو یاد ہو کہ چشم بیمار کا مطلب میر تقی میر کے یہاں کیا ہے، اس سے مدد ہو جا کر، میں اس وقت تشریح نہیں کر سکتا. بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، ہے سب کو چشم داش کہ عین عطا ہے یہ. سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا. جس نے حسین کی آنکھوں کی محبت کا جام پی لیا، وہ محبت حسین میں سرمست ہو گیا، بے خودی کے عالم میں چلا گیا. سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. اب آپ کے ذوق کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھوں
یا وقت کے دامن کو دیکھ کر؟ وہ عیسیٰ تھے، شانہ ہلاتے تھے، ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا. یہ کمال عیسیٰ ہے، دیکھیں گے زندہ کر دیں گے. دیکھا نگاہ لطف و جس کو وہ جی گیا، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسلیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی. آپ سمجھتے ہیں؟ درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے. تسلیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی. اب اس کے مطلب میں معذرت نہیں پیش کر سکتا. اب حسین کا چہرہ نہیں ہے، اس میں بہشت بھی ہے. کیوں ہے اس میں بہشت؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بہشت کیا ہے؟ سیدہ کی مرضی آپ کی بہشت ہے، رسول کی مرضی آپ کی بہشت ہے. جس چیز کو دیکھ کر رسول مسکرا جائیں وہ آپ کی بہشت ہے. حسین کے چہرے کو دیکھ کر سیدہ کے چہرے پر شادابی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بس حسین آپ کی بہشت ہیں. فرمایا اب حسین کے چہرے کو کہہ رہے ہیں سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں. نرگس حسین کی آنکھیں، ریاض یعنی باغ. کون سا باغ؟ حسین کا چہرہ جنت کا باغ ہے. اب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ مولا کی شان میں گستاخی ہے، لیکن ارادتاً نہیں کر رہا. اب انسان چہرے کی مثال دیتا ہے تو اپنے چہرے کی طرف، مجھے بالکل مولا حسین معاف فرمائے، شہزادی معاف فرمائے کہ مولا حسین کے چہرے کی گفتگو کرتا ہے، میں اپنے چہرے کی طرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس گناہ کی معافی آپ کی دعاؤں سے شاید مل جائے. بے اختیار ہے یہ. سر شرم سے جھکائے ہے جنت ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. سن، جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو. سواد کہتے ہیں سیاہی کو. عراق کی عربی میں، جو عراق کا درمیانی حصہ ہے، وہاں پر اتنے کھجور کے درخت ہیں کہ جب دور سے عراقی دیکھتا تھا عرب تو کہ سواد العراق، اتنا سبزہ ہے کہ سیاہ ہو چکا ہے. فرمانا حسین کی چشم مبارک میں جو سیاہی ہے نا، اس میں کائنات کے تمام باغ چھپے ہوئے ہیں. اور حسین کی جو حدقہ ہے، جو آنکھ کا ڈھیلا ہے، اس میں جو سفیدی ہے، دوسروں کی آنکھ میں برائی کی علامت ہے، حسین کی چشم مبارک میں تعریف کی علامت ہے. جنت سواد میں، سیاہی میں حسین کی آنکھ میں باغ جنت ہے. ید بیضا بیاض میں، وہ موسیٰ تھے، گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے نکالیں گے ید بیضا. یہ حسین ہے، ہاتھ گریبان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نگاہ سے دیکھیں گے ید بیضا کا کام. جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. ہوشیار، خوش نگاہ، سخن سنج و دل پذیر. حسین کی آنکھیں ہوشیار ہیں، ہوشیار، خوش نگاہ، سخن سنج و دل پذیر. قبضے میں ابروؤں کی کمانیں مژہ کے تیر. جس کو چاہیں حسین جنبش ابرو کریں، پلکیں ہلائیں، فنا کی عدم میں موت کے گھاٹ اتار دیں، ابرو ہلائیں، مردے کو زندہ کر دیں. فرمایا جس سادہ دل کو ان کی سیاہی جو یاد ہو. اگر تمہارے دل میں حسین کی آنکھوں کی خوبصورتی ہے نا، محبت کرتے ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی جو یاد ہو، ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو. اگر حسین کی آنکھوں کی محبت دل میں آ گئی نا، اگر ان پڑھ بھی ہو تو روشن سواد ہو. روشن سواد پڑھا لکھا بن جائے گا، لیکن پڑھا لکھا کہہ کر میں نے انیس کے مصرے کا خون کر دیا، برباد کر دیا. روشن سواد پر 15 منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. حق بین و پاک بازو، خدا بین و بے نیاز.
حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز. عجیب مرحلہ ہے. حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز. ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد آل محمد. فرماتے ہیں گفتگو کرتے ہیں آخر میں آ کر ختم کرتے ہیں بند کو. فرماتے ہیں کہ گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے. حسین دیکھو انیس دیکھو حسین کی آنکھوں کا طواف کرتے رہو. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے. اب حسین نے ابن علی کی آنکھوں کی کتنی تعریفیں کی, انیس نے کتنی تعریفیں کی. فرماتے ہیں گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے. حسین کی آنکھ نہیں ہے, ایمان کا کعبہ ہے. دیکھو کعبہ, حسین جس کو محبت سے دیکھیں تم بھی محبت سے دیکھو, ایمان سالم رہے گا. حسین جس کو نفرت سے دیکھیں تم بھی نفرت سے دیکھو, ایمان سالم رہے گا. گردش کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے. بس ہے انیس, بس نظر بد کا خوف ہے. کیا مطلب نظر بد کا خوف ہے؟ دو معنی ہیں اس کے. ایک تو عزاداری کا دشمن انیس کو نظر نہ لگا دے کہ اتنی تعریفی کیا جا رہا اپنے مولا کی, اور دوسری نظر بد کہیں حسین کی آنکھوں کی تعریف کی تو دنیا جلاپے میں آ کر حسین کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے. انیس فرمانے دیکھو اب اس سے آگے جو میں رک رہا ہوں حسین کی آنکھ کی تعریف نہیں کر رہا. وجہ یہ ہے کہ دو خطرے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے کلام کی کوئی توہین نہ کرے, میرے کلام کی توہین کرے گا حسین کی توہین ہوگی, کہیں مجھے کوئی نظر نہ لگا دے. اور حسین کی تعریفوں کو سن کر کہیں بغض حسین رکھنے والا, بغض عزاداری رکھنے والا کہیں کسی اور کی آنکھوں کی تعریف شروع نہ کر دے. گردش کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے. بس ہے انیس, بس نظر بد کا خوف ہے. آج جن دو شہزادوں کا حکم دیا گیا وہ شہزادے, ان کا ننیال بھی مرحلہ کمال پر, ددیال بھی مرحلہ کمال پر. جعفر طیار کی بہادری کے وارث پوتے ہیں جعفر طیار کے, نواسے علی مرتضیٰ کے. ایک دفعہ میں اون محمد کے مصائب پڑھوں یا جناب زینب کے مصائب کا تذکرہ کروں؟ کون ہے بی بی زینب؟ دیکھیے اب طاقت جتنی ہے میں اپنی پوری طاقت لگا کے پڑھوں گا. اب بی بی زینب انشاءاللہ برکت عطا فرمائے اور نگاہ لطف ڈالیں ہم پر, آپ پر, سب پر. جب 5 برس کی تھیں تو رات کی تاریکی میں ماں کے تابوت کے پیچھے چلی. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے, جب بچی گھر میں ہو نا 5-6 برس کی, ماں کا جنازہ گھر میں نہیں رکھا جاتا. وہ رسا کیا کہتے ہیں, باپ, بھائی, چچا, ماموں آتے ہیں, کہتے ہیں بھائی دیکھو یا بچی کو گھر سے باہر لے جاؤ یا ماں کے جنازے کو کہیں اور منتقل کرو. بہت کٹھن مرحلہ ہے, بچی گھر میں اور حجرے میں ماں کا جنازہ رات تک کے لیے رکھا ہوا ہے. بی بی نے 12-13 گھنٹے برداشت کیا, صبر کیا ماں کے جنازے کے ساتھ. یہ کب کا واقعہ ہے؟ ابھی رسول کو دفنایا گیا ہے, 85 دن ماں کو دیکھا ہے کہ کبھی بازو میں تکلیف ہے, کبھی پہلو میں. محسن کی شہادت کو دیکھا ہے, بابا کے گلے میں رسی بندھے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ ماں کی پیشانی پر زخم کا نشان دیکھا ہے, برداشت کیا ہے. پھر اس بی بی نے کیا دیکھا؟ باپ کو سحری کرائی, باپ گیا مسجد کی طرف, کہا بابا جان ہمارے ماموزاد بھائی کو آپ نہیں بھیج سکتے, اپنے بھانجے کو؟ مرغابیوں نے رستہ روکا, بیٹی نے دیکھا, کمر کا پٹکا کنڈی میں پھنسا,
سٹکنی میں پھنسا. بیٹی نے دیکھا باپ اپنے قدموں پر گیا تھا مسجد. بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب جبرائیل کی آواز آئی ہوگی 19 رمضان کو, تہدمت واللہ ارکان الہدا, نبی کا بھائی مارا گیا. دق الباب جب ہوا ہوگا, بیٹی نے دروازہ کھولا زینب کبریٰ نے, تو باپ کو دیکھا زخمی سر ہے, داڑھی سے خون ٹپک رہا ہے. دل پر کیا گزری ہوگی. ایک دفعہ 7 سفر کو آنے والے نے کہا بی بی زینب جلدی تشریف لائیے حسن مجتبیٰ کے گھر میں. کیا ہوا؟ حسن کو خون کی قے لگ چکی ہے. ہوا کیا؟ بی بی کسی نے زہر دیا ہے. جب آئی ہوگی بھائی کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, دل پر کیا گزری ہوگی. اب میں کیا بتاؤں کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہوں گے, اب یہ بی بی تیار فرما رہی ہیں, بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن, اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان, روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان, دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان. کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے, کس ماں کا دل ہے کہ اپنے نوجوان بچوں سے کہے کہ بیٹا جب مر جاؤ نا ماموں کی مدد میں, برزخ میں جاؤ تو گھبرانا مت. سنیے انیس کی زبانی, پوچھے جب کوئی کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے, ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے. شہزانوں نے جنگ کی, گھوڑے سے زمین پر گرے, لاشیں آئے گنج شہیدہ میں رکھے گئے. ماں باہر نہ نکلی, ماں کب باہر نکلی جب علی اکبر کا لاشا آیا. جب یہ قافلہ گیا کوفے کی جانب, ہر بی بی اپنے شہید پر گریہ کر رہی تھی. زینب اون و محمد کی ماں اون و محمد کے لاشے پر نہ تھی, حسین کے لاشے پر تھی. ارے کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر چکی ہے, وہ دیکھو حسین کی لاش پر گریہ کر. زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے, زینب نے رو کس کی نظر کھا گئی, آن محمد میرے, زینب نے رو کر کہا ماموں پہ صدقے ہوئے,
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین اللہ جل جائے امام زمان اللہ جل میں زمان اللہ جل امام زمان یا حسین 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 آن محمد آن محمد آن محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کرنا نا محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کرنا نا آن محمد ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاس بچے دریا پہ اگر جانا ہو سے روز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا محمد ہر حال میں تم پر
لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند وہ تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب سب میں کوئی گانا آئے اولو محمد اولو محمد قاتل کرم نانا کی طرح کرنا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم دیکھ نہ چلانا جب سانس تمہاری بچو ہو کھڑنے والی اس وقت سرخانے آئیں گی مادر میری دل کی جو میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سرخانے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادوں کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا محمد میں جب لاشیں اٹھا کر خیمے میں آئے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں کہوں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اولو محمد
محمد آل محمد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن حسین مولا حق امام یا حسن حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے مارا گیا قاسم جوان مارا گیا لال میں ڈھونڈوں کہاں لال مہندی تیری سہرا تیرا مولا حق امام شاباش 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 غازی با وفا شاباش شاباش غازی با وفا شاباش شاباش وہ زینب و کلثوم تھیں وہ زینب وہ زینب و کلثوم تھیں وہ چادر سے جو محروم تھیں چادر سے جو محروم تھیں نام رمو کے درمیان نام رو کر کہے شہزادیاں غازی با وفا یا حسین یا حسین